ایک حدیث میں 3 ڈیڈز کتھے بتائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is faith in Allah, اللہ پہ ایمان لانا, and then maintaining good relations with your kith and kin, اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلق قائم کرنا, مینٹین رکھنا, and then enjoying good and forbidding evil, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہترین ایکشنز بتائے ہیں. اور یہ کیوں بتائے؟ کیونکہ جو شخص پوچھ رہا تھا وہ نان مسلم تھا اور اس نے سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین اعمال کون سے لگتے ہیں؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ پہ ایمان لانا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو اکثر سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں جی وہ جوز بھی ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے, کرسچنز بھی جائیں گے, مسلمان بھی جائیں گے, ہندو بھی جائیں گے, سب اللہ سے جوڑنے کے راستے ہیں. یہ بہت بڑی فیلسی ہے, بہت فیک کانسیپٹ ہے. قرآن میں کلیئرلی آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین کو پریفر کیا, چوز کیا, آنر کیا, اس کو چاہا اپنے لیے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آپ کھول کے ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ کو شک ہے کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں گا, کسی بھی قرآن کو کھول کسی کا ترجمہ پڑھ لیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پریفر کرے گا, چوز کرے گا, جس کو سلیکٹ کرے گا, اسے قبول کچھ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا, لوزرز میں سے ہو جائے گا. کیوں؟ ایک اور جگہ تھا قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک دین جو ہے وہ اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے. پورا اگر قرآن آپ کھول کے دیکھیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ جو اللہ پہ, رسولوں پہ, کتاب پہ, اللہ کے نبی پہ ایمان لے کے آیا وہی تو کامیاب ہے, اس کے علاوہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہے. ہاں 1-2 آیات میں آتا ہے کہ جو اللہ پہ آخر دن پہ ایمان لے کے آیا, چاہے وہ یہودی یا نصاری ہو, وہ جو ہے نا وہ پار ہو جائے گا. لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ قرآن نے اپنے اندر بار بار کی کہ اللہ پہ ایمان لینے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنا رسول بھیجا اس پہ بھی ایمان لے کے آنا. یہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کی سپیچ ہے, جو قرآن مجید ہے, اس پہ بھی ایمان لے کے آنا. اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ ایمان لے کے آنا. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے, موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے, ہارون بھی تھے, آدم بھی تھے, شیس بھی تھے, نوح بھی تھے. یہ چیز ہوتی ہے. تو کسی ایک آیت کو اٹھا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا دین کو, دس از اے رانگ کانسیپٹ. قرآن کو پورا سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کو پورا پڑھیں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, آپ نہیں پڑھ سکتے, یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. جیسے کیتھولکس نے, کرسچنز نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے نا بائبل کو نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ اسی ریاکشن کی بیسس پہ پروٹیسٹنٹس کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر اپنا دنگا فساد کیا. ہم نہیں کہتے ایسا. قرآن ہر انسان کے لیے ہے, قرآن کو ہر انسان پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. ہاں مفتی نہ بنے آپ, فتاوا نہ دیں آپ, نئے کانسیپٹس نہ نکالیں. اسلام کی ان ڈیپتھ کو سمجھنا تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں. بیسک قرآن جو 98% ہے, 90% ہے, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایزیلی. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی دین ہے. اور دوسری بات کی ریلیشن شپ اپنا قائم کرنا, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا. ابو بکر صدیق کا جو کزن تھا مصطح بن اساسہ, انہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی. اور ابو بکر صدیق ہی وہ شخص تھے جو کہ مصطح بن اساسہ کو منتھلی ویج دیا کرتے تھے, منتھلی راشن دیا کرتے تھے کہ تم کھاؤ پیو, کیونکہ وہ غریب تھے. ابو بکر صدیق امیر تھے. لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص جس نے ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ جھوٹی تہمت باندھی, اور وہ شخص جس کو میں کھلاتا پلاتا ہوں, وہ ایسے کام میں شامل ہو گیا, تو غصے میں آیا اور کہا کہ آج سے بعد تمہیں میں کبھی نہیں کروں گا, ایسے تمہیں میں کبھی ویج نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تم پارڈن کرو, لوگوں سے ریکنسائل کرو, معاف کرو ان کو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رونے شروع ہو گئے, کہا بلا یا رب, میں چاہتا ہوں. اور پھر مصطح بن اساسہ کا جو منتھلی ویج تھا وہ جاری کر دیا. اللہ کی فرمایا اسمحوا یسمح لکم, تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا, تمہیں معاف کیا جائے گا. یعنی کسی بھی ریلیشن شپ سے اتنے اپنے حالات خراب نہ کر لیں کہ تم سلام ہی نہ کہو. اللہ نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام, اپنے جو ارحام ہے نا ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو, بے شک سلام کے ذریعے ہی, کم از کم سلام ہی کیا کرو ان سے. اور صلہ رحمی ہے کیا؟ سل من قطعک, تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے.
وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اس کو عطا کرو جو تم سے روکے، جو تم سے چھینے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرے. یہی تو صلہ رحمی ہے. آپ مجھ پہ احسان کریں، آپ مجھے گفٹ دیں، میں آپ کو گفٹ دوں، آپ میرے ساتھ بھلائی کریں، میں آپ سے بھلائی کروں. یہ تو احسان کا بدلہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یہ تو احسان کا بدلہ ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ جو توڑے اسے جوڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو روکے اس کو عطا کرو. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے جو لاسٹ ایڈوائز کی تھی وہ کیا کی تھی؟ احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل، اے معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے بہتر رکھنا. مسلمانوں کے لیے نہیں، للناس تمام انسانوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا. انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں خود بڑا چیز کو دیکھتا ہوں اور ڈسپوائنٹڈ فیل کرتا ہوں کہ نمازی مل جائیں گے آپ کو، حج کرنے والے مل جائیں گے آپ کو، روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے، صدقہ خیرات دینے والے مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے نہیں ملتے. یعنی اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بھلائی کا ارادہ کرنا، ان کو اپنے اوپر پریفر کرنا، اپنی بھوک کو سیکنڈ پرائرٹی دیتے ہوئے ان کی بھوک کو پریفر کرنا، اپنی نیڈس کو کمپرومائز کرتے ہوئے ان کی نیڈس کو پورا کرنا، اپنی پیاس کو پہ کمپرومائز کرتے ہوئے ان کی پیاس کو یعنی ان کو عطا کرنا. یعنی if you have something limited give it to the other person، یا کم از کم زیادہ اسے دیں، یا کم از کم برابر ہی دیں اسے. ہمارے پاس کیا ہے؟ جتنا زیادہ میں سمیٹ لوں، جتنا زیادہ میں اپنے پاس لے لوں. لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے the one who severs the ties of kingship, the ties with the relatives will not be among the first ones to enter paradise. جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے وہ پہلے لوگوں میں سے جنت داخل نہیں ہوگا. Rather this person will enter hellfire after being tortured in the hellfire if he dies as a Muslim. اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی اور اگر رشتہ داروں سے توڑ کے رکھی تو پھر وہ جہنم میں غوطے کھائے گا اور جلتا رہے گا اور پھر جنت میں جائے گا اگر وہ مسلمان ہوا تو. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس اعمال کا، جس نیکی کا سب سے پہلے اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ صلہ رحمی ہے. اور فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم بلینئرز بن جائیں؟ ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا کچھ آ جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصادق المصدوق، جن سے سچا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، وہ زیادہ ہو جائے اور اس کی لمبی لائف ہو جائے، وہ لمبا جیے، وہ جلدی مر نہ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. اگر ہمیں اللہ کی بات کے نبی کی بات یقین ہے نا تو جب بھی موقع آئے گا رشتہ داری سے رشتے توڑنے کا تو ہم اوائڈ کریں گے اور ان سے بنا کے رکھیں گے.